اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں پہ دعا کی. اپنی بیوی کو انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. اس مسجد والی جگہ پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ثاقب اسحاق مدینہ منورہ سے. تو آج آپ کو اس مقام کی زیارت کروانی ہے جہاں 2 آدمیوں کا کھانا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 1000 سے زیادہ کے لشکر نے کھایا. اس مقام کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور یہ پورا قصہ بھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. سب سے پہلے تو میں جاؤں گا مسجد خندق جہاں پہ الفتح نام کی مسجد جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. اس مسجد میں جائیں گے کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 دن دعا مانگنے کے بعد بدھ کے دن دعا قبول ہوئی تھی. پیر منگل اینڈ بدھ کو دعا قبول ہوئی تھی. وقت تھا ظہر اور عصر کا. تو آج بھی بدھ کا دن ہے اور ظہر اور عصر کا درمیانی وقت ہے. تو انشاءاللہ پہلے وہاں جائیں گے, نماز پڑھیں گے, نفل ادا کریں گے, آپ سب کے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں گھر تھا, جہاں ان کی رہائش تھی, جہاں ان کا قبیلہ رہتا تھا, جہاں پہ یہ معجزہ پیش آیا تھا, اس مقام کی آپ کو زیارت بھی کروائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. غزوہ خندق, غزوہ احزاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جو ہے وہ اس مقام پہ تھا جو میرے پیچھے مسجد نظر آ رہی ہے, اس مقام پہ تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں پہ دعا کی, پیش منگل بدھ, اور بدھ کو دعا قبول ہوئی. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں اس مقام پہ حاضر ہو کے بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں دعا کرتا. میری کوئی بھی مشکل ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی, وہ میری حل ہو جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بھی سب دعائیں قبول فرمائے. میں بھی آج بدھ کے دن ظہر کے بعد ہی یہاں پہ آیا تھا, عصر کی نماز بھی یہاں پہ ہی ادا کی ہے. اللہ سے دعا ہے, میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں, اللہ پاک میری سب دعائیں قبول و منظور فرمائے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ, جنہوں نے غزوہ خندق کا قصہ نہیں سنا, نئی ویڈیو دیکھی, وہ میری دوسری ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. پورا قصہ میں نے بتایا اور ساری جگہ کی میں نے زیارت بھی کروائی ہوئی ہے. اور ابھی میں جاؤں گا جہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, جہاں پہ وہ معجزہ ہوا تھا. 2 آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ 1000 سے زیادہ کے لشکر نے نوش فرمایا تھا. مجري السحاب مجرم الكفار اليهود الإسرائيليين يا رب زلزل الأرض من تحتهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم ومن أمامهم. اللهم شل أرجلهم, شل حركاتهم, شل دباباتهم. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين, حرر القدس يا رب, ارزقنا زيارة في القدس آمين يا رب, تكرمنا زيارة قبلتنا القديمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم المحشر في القدس تكرمنا برسول الله والصحبة الصالحة. ويا ربي طهرها من أيادي الغاصبين اليهود. يا ربي أرسل على اليهود طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بحق من أنزلت عليه القرآن العظيم سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين, وبحق سورة ياسين وطه, وبحق الفاتحة لنا ولكم إن شاء الله يكرمنا وإياكم الكرم الحسي والمعنوي. آمين ولا الضالين. الله يتقبل الجميع يا ربي, القبول ان شاء الله جميع ان شاء الله. اللہ يرضى عليكم. یہ کوئی عربی زائر تھے ماشاءاللہ, فلسطین کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں کر رہے تھے, تو ہم بھی ان کی دعا میں شامل ہوئے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے, ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے. دل میں بسا لی ہم نے طیبہ
کی پاک گلیاں جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیاں، ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں جن پر زمانے بھر کے۔ اس مسجد والی جگہ پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا، جہاں پہ یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ قبیلہ شعب بنی حرام قبیلہ جو ہے وہ یہاں پہ رہا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ مسجد ابھی رینیو ہو رہی ہے، پہلے پرانی مسجد تھی، ابھی اس کو رینیو کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بن جائے گی پھر انشاءاللہ اس کے اندر سے بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا۔ باقی قصہ میں آپ کو گاڑی کے اندر بیٹھ کے سناتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ خندق کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خندق کھود رہے تھے، تو خندق کھودتے ہوئے درمیان میں ایک پتھر آ گیا تھا، ایک چٹان آ گئی تھی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ مسجد الفتح جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جہاں پہ آپ کا خیمہ تھا، آپ وہاں سے نیچے اتر رہے تھے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، خاص محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے صحابہ کرتے تھے، ہر کی ایک اپنی ایک فضیلت ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آئے۔ تو آپ نیچے آئے جہاں پہ خندق کھودی جا رہی تھی، جہاں پہ وہ چٹان آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال سے 3 بار ضرب لگائی بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ پتھر چٹان جو ہے وہ ریزہ ہو گیا۔ یہ پورا قصہ سننے کے لیے میری لاسٹ ویڈیو جو غزوہ خندق پہ میں نے بنائی ہے، غزوہ احزاب پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے ساری زیارتیں بھی کروائی ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کے اپنے گھر آئے اور بیوی سے پوچھا، جیسے بندہ حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وہ اتنی تکلیف میں ہے، وہ بھوک سے انہوں نے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری بات اپنی بیوی کو انہوں نے بتائی، تو انہوں نے کہا، پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1.5 کلو یا 2 کلو آٹا گندم ہوگی اور ایک لاغر سی بکری ہے، تو آپ اس کا گوشت بناؤ، میں گندم پیس کے آٹا بناتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ مدعو کر لیں، دعوت دیں آپ کو۔ تو جب یہ سب انہوں نے کیا تو جابر بن عبداللہ گھر سے جانے لگے، تو بیوی نے کہا، دیکھنا اتنے لوگوں کو بلانا جتنے ان کا کھانا ہے، کہیں مجھے شرمندہ نہ کروا دینا صحابہ کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کان میں بتایا جا کے کہ میں نے گھر میں آپ کے لیے کھانا پکایا، دعوت کی ہے آپ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے سب کو اعلان کر دیا۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، ان کے چہرے پہ اثرات آ گئے پریشانی کے کہ میں نے تو 2 بندوں کا کھانا کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا، کیسے پورا ہوئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جابر بن عبداللہ سے فرمایا، گھر جاؤ، جیسے کھانا پک رہا ہے اس کو ویسے پکنے دو، آٹے کو بھی ہاتھ نہ لگانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آئے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور جو سالن پک رہا تھا اس میں بھی پھونک ماری دعا کر کے، اور آٹے میں بھی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں جہاں سے آٹا لیتی تھی نا روٹی پکانے کے لیے، وہاں ویسا آٹا دوبارہ ہو جاتا تھا، ویسے کا ویسا ہو جاتا تھا۔ تو روٹیاں پکتی گئیں، کھانا بنتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے اس کو ایک پلیٹ میں ٹرے میں ڈال کے اس کے اوپر سالن ڈال کے صحابہ کو دیتے، اور جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ 10 صحابہ کو بولو کہ اندر آئیں اور کھانا کھا کے جائیں۔ تو 10 کا گروپ بن کے اندر آتا، کھانا کھاتا اور چلا جاتا۔ تو اس طرح سے 1000 سے زیادہ کے لشکر نے وہ کھانا جو ہے وہ کھایا۔ اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اگر 1,00,000 کا بھی لشکر ہوتا نا تو وہ کھانا کافی تھا۔ سب کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا، اور حضرت جابر کے گھر والوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے محلے میں بھی تقسیم کرو۔
تو یہ وہ برکت تھی، یہ وہ معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس مقام پہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ ہم جو ہے وہ غزوہ خندق کے مقام سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے، چند میٹرز کے فاصلے پر۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کا آنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔